اس نے مجھے فضا بہت بوجھل ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اتنا سنجیدہ پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ضبط کے تکلیف دہ مراحل میں ہے۔ اس مقام پر رک جانا دوہری تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ میں چاہتی تھی وہ اب سب کہہ دے۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرا بچہ۔ اس نے ایسے آنکھیں بھینچ لی جیسے تصویر میں در آنے والے اس منظر کو دیکھنے سے خود کو روکنا چاہتی ہو۔ میرا دل بھی جیسے اس پل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس وقت اس کے چہرے کا کرب بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہولے سے دبایا۔ اس کے چہرے پر کرب آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے انگلی سے کنارہ صاف کیا اور بولی، وہ جا چکا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں نے مشکل سے اپنے باپ کو فون کیا۔ اس کے بعد مجھے 3 دن بعد ہوش آیا۔ دکھ اور تکلیف کے وہ دن۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ پھر تم جرمنی کیسے آئی؟ میں نے اسے اس منظر سے باہر نکالنے کی کوشش میں سوال کیا۔ میری بہن اور بہنوئی جرمنی سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے نکلنے کے انتظامات کیے اور 6 ماہ بعد میں ان کے پاس آ گئی۔ تو اس کا کیا ہوا؟ اسے سزا نہیں دلوائی گئی؟ اس پر کیس نہیں کیا؟ اتنا کافی تھا کہ اس نے طلاق دے دی۔ اپنے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا۔ بھائیوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اور میرے والد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ عدالتوں کے چکر لگاتے۔ میں نے کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے خود کو باز رکھا۔ اور پھر تم اپنی بہن کے گھر رہنے لگی؟ ہاں، وہاں میں 6 مہینے رہی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا اور ان کے ہاں بھی ایک فرد کا اضافہ ہونے والا تھا۔ واضح طور پر میری وجہ سے انہیں مسئلہ ہو رہا تھا۔ پھر عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ میرے بہنوئی کا کولیگ تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور شادی کے لیے اصرار کرنے لگا۔ اس کے پاس جرمن نیشنلٹی تھی۔ بہن اور بہنوئی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا تھا اور خود مجھے بھی اس میں کوئی حرج نظر نہیں آیا۔ زندگی ایک دم سے خوبصورت لگنے لگی تھی۔ ہاں، یہاں کم از کم عورتوں کے لیے کافی سہولتیں ہیں اور انہیں اپنے حقوق کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی۔ میں نے کہا، ہاں لیکن بد فطرت انسان سب جگہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ کیا وہ بھی برا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ویسا برا نہیں تھا۔ اچھا کماتا تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ تمہارا بیٹا بھی کافی خوبصورت ہے۔ ہاں، اور اسے اپنی خوبصورتی کا بہت احساس تھا۔ میری کسی بات پر کبھی اعتراض نہ کرتا تھا اور میرے ساتھ اس کا رویہ بھی ٹھیک ہی رہا۔ پھر جب علی پیدا ہونے والا ہوا تو اس کے رویے میں اور بھی تبدیلی آ گئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگا۔ دن میں تو کام پر ہوتا، شام میں گھر آتا تو میرے کاموں میں ہاتھ بٹاتا اور خاص طور سے رات میں تو مجھے کچھ نہ کرنے دیتا۔ مجھے دودھ کا مگ لا کر دیتا اور کچن میں صفائی کرتا تھا۔ واہ، یہ تو آئیڈیل ہسبینڈ والی باتیں ہوئیں۔ مجھے اس کی باتیں بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں، آئیڈیل ہسبینڈ، اس نے حسب عادت کہا لگایا۔ ہاں، اور کیا چاہیے؟ مجھے تو سب سے مشکل کام رات کو کچن کی صفائی ہی لگتا ہے۔ ایک دن میرا دل بہت متلا رہا تھا مگر میں جانتی تھی کہ اگر دودھ نہ پیا تو عبداللہ ناراض ہوگا۔ اس نے میری بات نظر انداز کر کے کہنا شروع کیا، اس لیے جیسے ہی وہ مجھے دودھ دے کر کچن میں گیا، میں نے واش بیسن میں دودھ بہا کر اس پر کچھ دیر پانی چلایا اور آ کر بستر میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ کمرے میں آیا اور مجھے ہلکی سی آواز دی، اور تم سوتی بن گئی ہے نا؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، میں جانتی تھی اگر جواب دیا تو وہ دودھ کا پوچھے گا، اس لیے سوتی بن گئی۔ اس نے دروازے کے پاس کچھ دیر رک کر میرے جواب کا انتظار کیا اور پھر اندر آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ میرے بہت قریب آ گیا ہے اور مجھے غور سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کی یہ حرکت کچھ عجیب بھی لگی، لیکن اب میں خود کو بیدار ظاہر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں جیسی تھی ویسے ہی لیٹی رہی۔ میں تو ایسے وقت میں ہنس پڑتی۔ نہیں جانے کیوں، اس وقت مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا اور وہ بات کرتے کرتے رکی تو مجھے بے چینی سی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی تسلی کر کے مڑا اور بہت آہستہ سے چلتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ اس نے لائٹ بند کی اور بہت احتیاط سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ اسے احساس ہوگا کہ تمہاری نیند نہ ٹوٹ جائے۔ وہ رکی تو میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے گھر کے باہر کا دروازہ بہت آہستگی سے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اوہ، تو تمہیں سلا کر حضرت باہر نکل گئے تھے؟ ہاں، اور پھر تقریباً 3-4 بجے کے قریب گھر آیا۔ میری کیفیت عجیب سی تھی، تجسس، خوف، حیرت، غصہ اور دکھ کی ملی جلی کیفیت جس کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ تو تم نے اس سے کچھ کہا نہیں؟ نہیں، میں اسے اتنی جلدی کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، اور پھر روز ہی یہی ہونے لگا۔
یہ یقین کرنے کے بعد میں سو گئی ہوں وہ باہر چلا جاتا۔ وہ کہاں جاتا تھا تم نے پتہ کیا؟ ہاں، جب 3 4 دن یہی معمول رہا تو ایک دن جب وہ سیڑھیاں اتر گیا تو میں بھی جیکٹ پہن کر دبے پاؤں اس کے پیچھے چل دی۔ وہ اپنے دھیان میں چلا جا رہا تھا۔ دن ہماری بلڈنگ سے 3 4 اگلی بلڈنگ میں سے ایک کے پاس رکا ہی تھا کہ بلڈنگ کی لائٹ جل گئی اور دروازے کا الیکٹرانک لاک کھلنے کی آواز آئی۔ میں وہاں پڑے کچڑے کے بڑے سے کنٹینر کی اوٹ میں ہو گئی۔ نیہا، تم تو پوری جیمز بانڈ ہو، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ نہیں، ڈر کس بات سے؟ اس وقت میرے دماغ پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ اس بات کا سراغ لگاؤں کہ وہ ہر روز کہاں جاتا ہے۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ وہ دودھ میں کچھ ایسی چیز ملاتا تھا کہ میں جلد سو جاتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر ایسی دوا کا حصول ممکن نہیں۔ وہ جس انداز سے بتا رہی تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی جاسوسی ناول کی کہانی سن رہی ہوں، اس لیے میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے سب ممکن ہے، اس نے کر لیا ہوگا کوئی انتظام۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ کہاں گیا؟ نہیں، اس دن جب وہ اندر چلا گیا تو میں کچھ دیر رک کر اوپر دیکھتی رہی۔ ساری بلڈنگ کی لائٹس آف تھی، صرف دوسری منزل کی ایک کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اسے ذہن میں رکھا اور گھر آ گئی۔ بہت ہمت والی ہو نیہا، میں واقعی متاثر ہوئی تھی۔ ہمت نہیں، میں بس اس کی حد دیکھنا چاہتی تھی۔ 2 3 دن میں نے اس کی نگرانی کی۔ ایک دن سرے شام ہی جا کر اس نے بلڈنگ کے 2 3 گھروں کی گھنٹی بجائی۔ کئی دفعہ لوگ بغیر تصدیق کے مین ڈور سے اندر سے کھول دیتے ہیں، یہی سوچ کر میں نے بھی ایک کوشش کی تھی۔ جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے ہلکی سی جھری بنا کر دروازے میں چھوٹا چپٹی لکڑی کا ٹکڑا پھنسا دیا جو پہلی نظر میں دکھائی بھی نہیں دیتا اور دروازہ غیر محسوس طریقے سے کھلا رہ جاتا۔ ہاں، وہ لکڑی عام طور سے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے جب دروازے کو عارضی طور پر کھلا چھوڑنا ہو۔ میں اس سارے منظر کو جیسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے بس یہی فکر تھی کہ رات تک کسی کو اس کا احساس نہ ہو جائے۔ جب رات ہوئی اور عبداللہ دوبارہ نکل گیا تو میں بھی معمول کے مطابق اس کے پیچھے چل دی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کچھ دیر رک کر میں بھی خاموشی سے اندر چلی گئی۔ تب تک وہ اس کمپارٹمنٹ میں جا چکا تھا۔ مجھے اوپر دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ اف نیہا، میرا دل دھک دھک کر رہا ہے۔ وہ ذرا رکی تو میں نے کہا۔ وہ مسکرا دی اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں نے جا کے ان کے دروازے کی گھنٹی بجا دی اور خود ایک طرف کھڑی ہو گئی تاکہ وہ دروازے میں بنے سوراخ سے مجھے دیکھ نہ سکے۔ کچھ دیر رک کر میں نے دوبارہ بیل دی۔ پھر دروازہ کھلا تو ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی نے باہر جھانکا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے۔ میں نے اپنا اعتماد باہر رکھتے ہوئے اس سے کہا کہ عبداللہ کو بلاؤ، میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ ایک دم چونکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اتنے میں عبداللہ بھی دروازے پر آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی چونکا۔ اس بیچارے کا تو برا حال ہو گیا ہوگا۔ نہیں، ایسے ڈھیٹ لوگوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ الٹا مجھ پر ہی ناراض ہونے لگا کہ میں نے اس کا پیچھا کرنے کی جرأت کیسے کی، جبکہ مجھے دھوکہ اور بے وفائی کے احساس نے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے بھی رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنی رات کو ہمارے شور سے ہمسایوں نے پولیس کو بلوا لیا۔ اوہ، تو پولیس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ساری صورتحال معلوم ہونے پر انہوں نے پوچھا تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو یا کہیں اور؟ تو میں اپنی بہن کی طرف آ گئی۔ ہاں، یہاں ایسی بات پر وہ اسے کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے، اس نے کون سا کوئی جرم کیا تھا؟ یہاں اگر کسی کو کسی کے پاس آنے جانے سے منع نہیں کیا جا سکتا تو مجھے بھی اپنا حق استعمال کرنے کی آزادی تھی۔ میں نے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے معافی مانگنے یا صلح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی کوئی غلطی مانتا تو معافی مانگتا، وہ تو الٹا مجھے الزام دے رہا تھا۔ اور ایسی کوشش بھی کرتا تو میں نہ مانتی۔ جسمانی تکلیف سے زیادہ ذہنی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں قرب کی آمیزش تھی۔ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے رہائش بھی دی گئی۔ میں وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئی اور اب اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے سے ملتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال بہت دیر سے کلبلا رہا تھا تو پوچھ لیا۔ نہیں، اس نے اپنے بیٹے کو آج تک ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ بس عدالت نے جو ایک اماؤنٹ مقرر کی ہوئی ہے وہ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ اتنے مشکل حالات سے گزر کر بھی تم ہنستی رہتی ہو اور خوش رہنے کا ہنر جانتی ہو، یہ بات بہت اچھی ہے۔ اب تو سکون ہے نا تمہاری زندگی میں؟ نہ کسی کی بے وفائی کا ڈر، نہ کوئی دوسرا خوف، نہ کوئی پریشانی؟ نہیں، میں کوئی بھی پریشانی اپنے سر پر سوار نہیں کرتی۔ اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے
اور ان مردوں کے پیچھے کیا کوئی خود کو خوار کرے؟ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے جیسی زندگی اس نے گزاری تھی اس میں ایسی سوچ کا پروان چڑھنا کچھ تعجب خیز بات نہ تھی۔ کچھ دن بعد جب وہ دکان پر آئی تو بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، بال بھی بہت سلیقے سے بنائے ہوئے اور ہلکا پھلکا میک اپ اس کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ واہ، آج تو بہت تیاری کی ہوئی ہے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں نے بے تکلفی سے پوچھا۔ ہاں خاص ہی ہے، آج باس سے چھٹی لے کر ڈیٹ پر جاؤں گی، اس نے رازداری سے بتایا، جبکہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا واقعی؟ کس کے ساتھ؟ ہے ایک بندہ، بہت زبردست ہے، اس نے شادی کی آفر کی ہے۔ نیہا کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ تو تم کر لو گی اس کے ساتھ شادی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے اس کے کچھ دن پہلے کے سنائے گئے قصے یاد آئے۔ ہاں کیوں نہیں، انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں تو رہتا ہی ہے۔ ویسے بھی مرد کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔